اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اب تک عام کی ترتیب کے مطابق اب ہمارا درس قواعد علال میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مضاعف اور محموز کو پڑھ لیا تھا۔ آپ جانتے ہیں صرف سادہ چونکہ صرف کی کتاب ہے، اس میں ہم کلمات کے بارے میں وہ چیز پڑھ رہے ہیں جو کلمات کی ذاتیات سے مختص ہے۔ اسم یا تو اس میں حرف علت ہوتا ہے یا تو وہ مضاف ہوتا ہے یا اس میں حمزہ ہوتا ہے۔ ہفت اقسام کے ذیل میں ابھی ہم چل رہے ہیں کہ کلمات ہفت اقسام میں کس اعتبار سے تقسیم ہوتے ہیں۔ تو جو صرفی قواعد تھے محموز اور مضاف کے ذیل میں وہ ہم نے فعل کے بارے میں پڑھ لیے، اور اسم کے بارے میں بھی جو ابحاث ہوں گی وہ اگلی بخش میں پڑھیں گے۔ اسم کی بخش جو صرف سادہ میں ہے، اگلی بخش وہ عربی میں ہے، تو یہ تو فارسی میں ہے نا، تو وہ اسم کی بحث جو ہے مضاف اور محموز کی وہ تو ہم اسم کی بخش میں پڑھیں گے۔ آج سے ہم گزشتہ درس میں ہم نے ایک تعارف پڑھا تھا قواعد علال کا کہ بعض کلمات افعال میں ایسے ہیں جن کو حرف علت کہا جاتا ہے، واو اور یا، کہ یہ حروف علت ہیں اور یہ ہمیشہ معرض تغییر میں رہتے ہیں، اور جن تغیرات کو ان کے اوپر ہم اپلائی کرتے ہیں ان کو قواعد علال کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قواعد علال۔ مثلا کہاں پر واو یا میں تبدیل ہوگی، یا واو میں، یا الف میں، واو الف میں، یا ایک دوسرے میں جب یہ ایک دوسرے میں تبدیل ہوں گے، یہ کیا قواعد بنتے ہیں؟ کیونکہ یہ حرف علت ہے تو معرض تعلیل میں ہے، ہمیشہ معرض تغییر میں ہے، تو ان کے بارے میں آپ ہمیں قاعدہ بتا دیں کہ جہاں پر بھی یہ اس طرح سے واقع ہوگا ہم اس پر خود بخود قاعدہ جاری کر کے اس کو تبدیل کر لیں گے۔ تو آج ہم یہ ٹوٹل 12 قاعدے ہیں، ان میں سے ہم دیکھتے ہیں آج کتنے پڑھ پاتے ہیں۔ یہ بہت مہم قواعد ہیں، ان قواعد کو آپ جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس لفظ کی اصل کیا ہے پیچھے سے۔ مثلا لفظ تقوی ہے، اس کی پیچھے سے اصل کیا ہے؟ واقع یا ہے، قاوا یا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یا مثلا خوف ہے، جب اس کا ہم بنائیں گے مثلا ماضی مجہول، اسم فاعل اسم مفعول بنائیں گے تو اسم فاعل تو اس کا آتا ہے خائفن، اس میں تو حمزہ ہے، تو پیچھے سے یہ حمزہ کہاں سے آیا؟ اصل میں تو یہ لفظ تھا خوف، خوف سے ہے نا خائف ہونا، تو جو بندہ خوف کا شکار ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خائف۔ تو خوف میں تو واو ہے، اسم فاعل میں جا کر وہ حمزہ ہو گئی ہے، تو کیسے ہوئی حمزہ؟ تو یہ چیز ہم اسی جگہ پر پڑھیں گے کہ یہ الفاظ ایک دوسرے میں تبدیل کیسے ہو جاتے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہم پڑھتے ہیں، واو و یا متحرک اگر عین الفعل کلام واقع شوان و ما قبل شان حرف صحیح و ساکن باشد حرکت شان به ما قبل داده می شود۔ کہتے ہیں آپ کے پاس پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر واو، میں لکھ دیتا ہوں، قاعدہ قواعد علال، ان کو آپ ترتیب سے اگر لکھ سکیں تو بہت بہتر ہے۔ پہلا قاعدہ، اگر واو اور یا متحرک ہوں اور ان کا ما قبل کیا ہو بھلا؟ حرف صحیح و ساکن ہو تو کیا ہوگا بھلا؟ تو واو اور یا کی حرکت کو ما قبل کی طرف منتقل کر دیں گے۔ مثال جو انہوں نے دی ہے کیا ہے بھلا؟ یقولو کیا بن جائے گا؟ یقولو، یب یہ او یبی او بن جائے گا، یخوفو یخوفو۔ میں اس کی ایک مثال یہاں پر لکھ دیتا ہوں، یک وہ لو۔ اگر اس کو ہم بڑا کر سکیں تو بہتر ہے تاکہ صحیح طرح سے نظر آ سکے۔ یک وہ لو، یقولو کیا ہو جائے گا تبدیل؟ کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ یقولو میں، یقولو
لو میں تبدیل ہو جائے گا. بھلا کیسے تبدیل ہوا ہے؟ اس قاعدے کی بنا پر واو ہے اور خود کیا ہے؟ متحرک ہے. متحرک کا کیا مطلب ہے؟ اس پر حرکت موجود ہے یعنی ضمہ موجود ہے. واو متحرک ہے، اس کا ما قبل کیا ہے؟ حرف صحیح ہے. حرف صحیح سے کیا مراد ہے؟ یعنی حرف علت نہیں ہے. کاف حرف صحیح ہے اور کاف کیا ہے؟ ساکن بھی ہے. 3 شرطیں ہیں اس قاعدے کو اپلائی کرنے کی. 3 شرطیں ہیں. خود واو یا جن کی ہم حرکت پیچھے ڈال رہے ہیں کیا ہوں؟ پہلے خود متحرک ہوں. اگر یہاں پر یہ خود واو متحرک ہی نہ ہوتی تو یہ قاعدہ بھی جاری نہ ہوتا. قاعدہ کیا ہے بھلا؟ قاعدہ یہ ہے کہ پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ واو متحرک ہو. دوسری شرط ما قبل اس کا صحیح ہو. کاف حروف صحیح میں سے ہے، حرف علت تو نہیں ہے. اور کیا ہے؟ ساکن بھی ہو. یہاں پر کاف ساکن بھی ہے. اب کریں گے کیا؟ کہتے ہیں واو کی حرکت کو ما قبل کی طرف منتقل کر دیں گے. واو کی حرکت کو یہاں سے اٹھائیں گے، یک واو پر پیش تھا نا، یہ ما قبل کو دے دیں گے. یقولو بن جائے گا اس صورت میں. یب یہ او کی مثال دیکھ لیتے ہیں. یب با یا آ سے فعل مضارع کیا آتا ہے؟ یب یہ او، ان پر زبر یب یہ او. اچھا یب یہ او سے یبی او بنانا ہے ہم نے. یبی او بنانا ہے. کیسے بنا بھلا؟ یا حرف علت ہے یا نہیں ہے؟ متحرک ہے، متحرک بھی ہے. یہاں پر کسرہ ہے. اس کا ما قبل صحیح ہے یا نہیں ہے؟ با حروف صحیح میں سے. ساکن ہے یا نہیں؟ ساکن بھی ہے. تو یا کی حرکت کو ما قبل کو اگر دے دیں تو کیا بن جائے گا؟ یبی او بن جائے گا. اسی طرح سے یخافو ہے، یخوفو ہے. واو ہے، حرف علت ہے، ما قبل اس کا صحیح بھی ہے، ساکن بھی ہے. واو کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے، یخوفو بن جائے گا. پھر ایک اور قاعدے کے تحت یہ واو الف میں تبدیل ہو جائے گی کہ کیا بن جائے گا؟ یخافو بن جائے گا. بخلاف فتیہ مثلا کہ یہاں پر یہ جاری نہیں ہوگا قاعدہ. اچھا قاعدہ دوم، واو یا مضموم یا مکسور ہو اگر اثناء کلمہ میں واقع ہو، درمیان کلمہ میں، اور عین الفعل یا لام الفعل ہو تو ما قبل ان کا حرف صحیح اور ساکن صحیح اور متحرک ہو. پس از سلب حرکت ما قبل، اس کی ما قبل کی حرکت کو سلب کر کے حرکت شان ان کی حرکت کو ما قبل کو دے دیں گے. جیسے کوویلا. کوویلا کیا ہے بھلا؟ مضموم ہے. یہ کہتے ہیں کہ واو چاہے مضموم ہو یا مکسور یا ہو، چاہے وہ مضموم ہو یا مکسور ہو. اب یہاں پر کیا ہے؟ واو ہے. معذرت کے ساتھ یہ کہا یہاں پر کیا ہے؟ مکسور ہے. واو کیا ہو جائے گی؟ درمیان کلمہ میں بھی واقع ہے. دوسری شرط کون سی تھی؟ درمیان کلمہ میں واقع ہو. عین الفعل یا لام الفعل ہو. یہاں پر یہ عین الفعل ہے، لام الفعل نہیں واقع ہو رہی. دوسری مثال میں لام الفعل واقع ہو رہی ہوگی. ابھی پہلی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں کہ اس مثال میں یہ عین الفعل ہے اور اس کا ما قبل کیا ہو؟ و ما قبل شان حرف صحیح و متحرک باشد کہ کاف ہے، حرف صحیح ہے اور متحرک بھی ہے. تو کہتے ہیں واو کی حرکت کو سلب کر کے اس کے ما قبل کو دے دیں گے. یہاں پر اس کو ہم لکھ دیتے ہیں. دوسرا قاعدہ اس کو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں اب فونٹ کو کیونکہ ابھی زیادہ ضرورت. دوسرا قاعدہ، اگر واو اور یا مضموم ہو یا مکسور. اوپر والے قاعدے میں یہ کیا تھا؟ ایک اور صورت تھی. ابھی یہاں پر ایک اور صورت بتا رہے ہیں. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ واو اور یا مضموم ہوں یا مکسور ہوں اور ان کا ما قبل کیا ہو؟ صحیح اور متحرک ہو تو ان کی حرکت کو سلب کر کے ما قبل کو دے دیں گے. جیسے قو وے لا. اس کو میں اب بڑا کر لیتا ہوں تاکہ صحیح طرح سے آپ دیکھ سکیں. قو وے لا سے کیا بنا ہے؟ کیلا بنا ہے.
قیلا. قویلا سے قیلا کیسے بنائیں؟ اسی قاعدے کے تحت. کیسے؟ واو موجود ہے، مکسور ہے اس صورت میں، اور اس کا ما قبل صحیح بھی ہے کاف اور متحرک بھی ہے. واو کی حرکت کو سالب کریں گے اس سے اور اس کے ما قبل کو دے دیں گے. کیا بن جائے گا؟ قیولا بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ قیولا. اب ایک اور قاعدہ بعد میں جب جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اگر واو کا ما قبل مکسور ہو تو واو یا میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس صورت میں یہ کیا بن جائے گا؟ قیلا بن جائے گا. اچھا یہ تو ہو گئی پہلی صورت. بو یہ کو اب ہم حل کر لیتے ہیں اسی طرح سے. بو یہ اگر اس کو نیچے میں کر لوں تو صحیح نظر آئے گا. بو یہ آ، اس کو ہم نے کیا بنانا ہے؟ بی آ بنانا ہے. کیسے بنے گا؟ اسی قاعدے کے ساتھ دوسرے قاعدے. یا موجود ہے ہمارے پاس اور کیا ہے؟ مکسور ہے خود. اس کا ما قبل کیا ہے؟ صحیح ہے اور متحرک بھی ہے کہ ضمہ ہے اس پر. یا کی حرکت کو ما قبل کو دے دیں گے. کیا بن جائے گا؟ بیعا بن جائے گا. اگلی مثال انہوں نے دی ہے یدعونا کی. یدعونا میں اسی کو ہم اسی قاعدے کے تحت بنا لیتے ہیں. یدعونا کو بھی یدعونا سب کچھ لکھ ہی دیں تو بہتر ہے. یدعونا سے کیا بنایا انہوں نے؟ یدعونا سے پھر یدعونا بنایا. پہلے اس سے یدعونا بنایا ہے پھر اس کے بعد یدعونا. اب یدعونا پہلے بنے گا کیسے؟ واو موجود ہے. یہ پہلی صورت کس کی تھی؟ مکسور ہونے کی. مکسور کی صورت تو اس کو میں اس کے ساتھ ربط دے دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ اس کی مثال ہے. یہ کوولا میں واو مکسور کی مثال تھی. یدعونا واو مضموم کی مثال ہے. کس کی مثال ہے؟ واو مضموم کی مثال ہے. یہ پھر ان کو آپس میں ربط دینا ہے آپ نے. اچھا واو مضموم ہے ہمارے پاس اور اس کا ما قبل صحیح ہے. عین کیا ہے؟ حروف صحیح میں سے حرف علت تو نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ متحرک بھی ہے. عین پر ضمہ موجود ہے. کہتے ہیں واو کی حرکت کو سلب کر لیں گے اور اس کے ما قبل کو دے دیں گے. اب چونکہ عین پر پہلے سے پیش موجود ہے لہذا ممکن ہے وہ اس کی اپنی اڑا کر یہ والا ضمہ اس پر آ جائے. اب ہو کیا جائے گا؟ اس سے اگر ہم حمزہ کیا نام ہے اس کو گرا دیں ضمہ کو تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مجزوم ہو جائے گا واو. تو دو واو اکٹھے ہو گئے ہیں اور دونوں ساکن ہیں. ایک واو کو ہم گرا دیں گے. کیا بن جائے گا؟ یدعونا بن جائے گا. اور یہی تیسرا صیغہ ہے. پھر ہے یا کی مثال جہاں پر یا مضموم ہے. اس کو میں لکھ لیتا ہوں. اب یا کی مثال روزے یو کو ہم نے کیا بنایا ہے؟ روزو بنانا ہے. روزو یہ بنے گا کیسے؟ اب روزے یو یہ مثال یا مکسور کی تھی. کس کی تھی؟ یا مکسور کی تھی. تو یا مکسور کو یا مکسور کے ساتھ ہم اٹیچ کر دیں گے. اور یہاں پر یا مضموم کی مثال ہے تو یا مضموم کو ہم یا مضموم والا رنگ دے دیں گے کہ یہ مضموم کی مثال. اب یہ قاعدہ ہم اپلائی کرتے ہیں اس پر. اچھا یا مضموم ہے ہمارے پاس. اس کا ما قبل صحیح بھی ہے حرف زاد اور متحرک بھی ہے کسرہ ہے اس پر. تو یا کی حرکت کو ہم کیا کر دیں گے؟ منتقل کر کے زاد پر لے آئیں گے. اب جب ہم زاد پر لے آئیں گے تو یا تو خالی ہو گئی. اب واو پہلے سے ساکن ہے تو یا اور واو التقاء ساکنین کی وجہ سے یا کو گرا دیں گے. جب یا گر جائے گی تو کیا بن جائے گا؟ رزو ہمارے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے گا. رزو بن جائے گا. یہ قاعدہ دوم ہے. قاعدہ سوم واو مضموم ما قبل مضموم و یا مضموم یا مکسور ما قبل مکسور اگر در آخر کلمہ گیران قرار گیران حرکتشان می افتاد. کہتے ہیں اگر واو مضموم ہو اور اس کا ما قبل مضموم ہو
یا اس کے علاوہ آپ کے پاس یا ہو، اگر یا مضموم ہو یا مکسور ہو، ہر دو صورتوں میں اس کا ماقبل اگر مکسور ہو تو ان کی حرکت گر جاتی ہے۔ یہ بھی میں قاعدہ لکھ دیتا ہوں۔ تیسرا قاعدہ کیا ہے ہمارے پاس؟ جی ہاں، اس کو فونٹ چھوٹا کر کے لکھتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ، اگر واو مضموم ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو تو واو کی حرکت کو گرا دیا جائے گا، جیسے یدعو وہ۔ اب اس پر یہ قاعدہ جاری ہو رہا ہے یا نہیں؟ واو ہے، مضموم ہے، اس کا ماقبل عین وہ بھی مضموم ہے، تو واو کی حرکت کو گرا دیا جائے، کیا بن جائے گا؟ یدعو بن جائے گا۔ اس کی دوسری صورت، اگر یا ہو، یہ اسی ایک ہی قاعدے کو میں الگ الگ کر کے بیان کر رہا ہوں، ورنہ انہوں نے ایک ہی ساتھ بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر واو مضموم ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو، یا مضموم ہو اور اس کا ماقبل مضموم یا مکسور ہو، تو ان کی حرکت کو گرا دیں گے۔ انہوں نے ایک ہی جملے میں یہ قاعدہ بیان کیا، میں اس کو الگ الگ کر کے یہاں پر بیان کر رہا ہوں۔ اگر یا ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو یا مکسور ہو، ہر دو صورت میں یا کی حرکت کو سلب کر لیں گے۔ جیسے مثال کیا دی ہے، جیسے یرمیو، یا حرف مضموم ہے، یا خود مضموم ہے، اس کا ماقبل مکسور ہے یہاں پر، تو یا کی حرکت کو گرا دیں گے۔ لیکن سانوج میں یا کی حرکت مضموم ہے پیچھے اس کی، تو اس صورت میں بھی اس کی حرکت کو گرا دیں گے۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ واو اگر ساکن ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو تو یا میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ جو ابھی ہم نے قاعدہ اول کے ذیل میں پڑھا کہ قبلہ کو ہم نے قیلا میں تبدیل کیا، یہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ چوتھا قاعدہ، اگر واو ساکن ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو تو واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے، جیسے قبلہ سے قیلا بن جائے گا، میوزان سے میزان بن جائے گا۔ قاعدہ پنجم، واو در صورتی که لام الفعل باشد و ما قبل آن مکسور قلب یا می شود۔ کہتے ہیں اگر واو لام الفعل ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو تو واو یا میں تبدیل ہو جائے گی، جیسے دعوا سے دعیا، دعبنا سے دعینا، داعم سے داعین۔ اور راخ و وا میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ماقبل مکسور نہیں ہے۔ قاعدہ پنجم کیا ہے؟ قاعدہ پنجم، اگر واو لام الفعل ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو تو واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے، جیسے کیا مثال تھی؟ جی ہاں، دعوا میں یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے یا نہیں؟ واو لام الفعل ہے بالکل، اس کا ماقبل مکسور ہے یا نہیں؟ عین ہے اور اس پر کسرہ ہے، تو واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے، کیا بنا دیں گے؟ اس کو یا بنا دیں گے۔ یا مثلا چھٹے سیغے میں دعیا، دعو، دعیت، دعیتا، دعونا ہے نا چھٹا سیغہ، لیکن بعد میں کیا بن جائے گا؟ دعینا بن جائے گا۔ داعون کیا بنا ہے؟ داعیون بنا ہے، پہلے داعیون یا پر ضمہ ثقیل ہے، گرا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ داعین۔ اب یا اور نون التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر جائے گی،
کیا بن جائے گا؟ دا عین بن جائے گا. یہ اس کو میں حل کر دیتا ہوں، شاید آپ کو مشکل لگے. دا اے ون، اس پر دو ضمہ ہے، دو ضمہ. اب پتہ نہیں اس پر آتے ہیں یا چلیں آپ فرض کر لیں کہ اس پر دو ضمہ ہے. اگر اس پر دو ضمہ آ جاتے، چلیں ابھی نہیں آ رہے مجھ سے. دا اے ون، چلے مشکل نہیں ہے. دا اے ون. اچھا مسئلہ کیا ہوا ہے؟ دا اے ون پر واو ہے اور واو پر ضمہ ثقیل ہے. کیا بن جائے گا؟ دا اے ون سے واو کے اوپر جو ضمہ ثقیل ہے اس کو ہم گرا دیں گے. کیا بن جائے گا؟ دا اے ون، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو تنوین ہوتی ہے اصل میں ایک دو نونیں ہوتی ہیں نا. دا اے ون اصل میں تو یوں لکھا ہوا ہے نا، دا اے ون اصل میں تو کیا ہوا ہے یہاں پر؟ واو پر ضمہ ثقیل ہے، کیا ہو جائے گا؟ ما قبل کو دے دیں گے معذرت کے ساتھ. اس کو کیا کریں گے؟ پہلے دا اے ون سے دا اے یون بنائیں گے، واو پہلے یا میں تبدیل ہوگی، پھر یا جب یا میں تبدیل ہو جائے گی واو، اس قاعدے کے تحت واو کو یا میں تبدیل کیا نا ہم نے کہ واو لام الفعل واقع ہو، اس کا ما قبل مکسور ہے. تو دا اے ون کو پہلے ہم نے دا اے یون کیا، جب دا اے یون کیا تو یا پر ابھی ضمہ ثقیل ہے، کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے. کیا بن جائے گا؟ دا عین. دوبارہ میں لکھ دیتا ہوں. دا اے ون تھا نا، واو کا ما قبل مکسور ہے، واو کو اسی قاعدے کے تحت ہم نے کیا کر دیا؟ یا میں تبدیل کر دیا. کیا بن گیا؟ دا اے یون بن گیا. اگر اس طرح سے میں لکھ دوں تو بہتر ہے. دا اے یون، دا اے یون بن گیا. اب دا اے یون جب بن گیا تو یا پر اب ضمہ ثقیل ہے، ایک آگے آئے گا قاعدہ کہ یا پر ضمہ ثقیل ہو تو وہ گر جاتا ہے. تو یا پر ضمہ جب ثقیل ہو گیا تو ہم نے اس کو گرا دیا. اب یہ کیا بن جائے گا؟ اس طرح سے بن جائے گا. دا عین، دا عین بن جائے گا، کیونکہ اس کا اپنا ضمہ تو گر گیا نا یا والا، تو اب نون ظاہر ہو جائے گی. اب یا اور نون ساکن ہیں دونوں، تو یا کو گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ دا عین. لیکن اب نون کو ختم کر کے اسی کے نیچے ہم دو زیریں لگا دیتے ہیں. کیا بن جاتا ہے؟ دا عین بن جاتا ہے. باخلاف راجوا کے راخوا اور راجوا میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، کیونکہ واو کا ما قبل مکسور نہیں ہے. قاعدہ ششم، واو در صورتی کے لام الفعل باشد، واو لام الفعل واقع ہو اور ما قبل اس کا مفتوح ہو تو کیا ہو جائے گی؟ الف میں یا میں تبدیل ہو جائے گی، اس شرط کے ساتھ کہ حرف چہاروں میں بے بعد ایک کلمہ باشد کے چہاروں میں کلمہ ہو وہ واو. جیسے یدعو، واو حرف علت لام الفعل واقع ہو رہی ہے اور اس کا ما قبل کیا ہے؟ مفتوح ہے، تو واو کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ یا میں. یدعو. اب یدعو پر ایک اور قاعدہ جاری ہوگا جس کی بنا پر یا کو الف میں تبدیل کر دیا جائے گا. یدعو سے یدعا بن جائے گا، یا یدعونا سے پہلے واو کو کیا کس میں تبدیل کریں گے؟ یا میں تبدیل کریں گے اور یہیں پر رک جائیں گے. اب ہم یہاں پر اس کو الف میں تبدیل نہیں کریں گے، یدعینا ہو جائے گا. باخلاف دعوا، دعوا میں واو یا میں تبدیل کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ چوتھا حرف نہیں ہے، اور ہم نے شرط یہ لگائی ہے چھٹے قاعدے میں کہ واو لام الفعل واقع ہو اور اس کا ما قبل مفتوح بھی ہو، لیکن چہارم کلمہ کے طور پر آئے، چوتھے نمبر پر آئے یہ واو. اگر چوتھے نمبر پر یہ واو نہ آئے تو پھر واو یا میں تبدیل نہیں ہوگی. چھٹا قاعدہ میں یہاں پر قاعدہ، واو لام الفعل واقع ہو اور اس کا ما قبل مفتوح ہو تو یا میں تبدیل ہو جائے گی، اس شرط
کے ساتھ کہ وہ چوتھے کلمے کے طور پر واقع ہو، جیسے ید آ وہ سے ید آ یو بن جائے گا۔ تو واو یہاں پر 3 شرطیں ہیں، اس میں کیا ہے؟ لام الفعل ہے، واو لام الفعل بھی ہے، اس کا ما قبل مفتوح بھی ہے، مفتوح بھی ہے، تو واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے اس شرط کے ساتھ کہ چوتھے کلمے کے طور پر یہ آئے۔ لیکن دعوا میں یہ کام نہیں ہوگا، اگرچہ اس میں پہلی شرط پائی جاتی ہے کہ اس کا ما قبل مفتوح ہے اور لام الفعل بھی ہے دعوا میں واو، لیکن وہاں پر چونکہ چوتھے کلمے کے طور پر نہیں آئی بلکہ تیسرے کلمے کے طور پر آئی ہے، اس لیے وہاں پر چھٹا قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ جیسے دعوا میں دعا بن گیا ہے، دعایا نہیں بنا۔ باید توجہ داشت کہ ان قاعدے بر قاعدے ہشتم اعلال مقدمات، کہتے ہیں کہ چھٹا قاعدہ 8ویں قاعدے پر مقدم ہے، یعنی در مواردی کے امکان اجراء ہر 2 قاعدے باشد اول ان قاعدے جاری میشود و سپس قاعدہ ہشتم۔ کہتے ہیں آپ کے پاس ایک ایسا مورد آ جاتا ہے کہ آپ وہاں پر 2 قاعدے اپلائی کر سکتے ہیں، چھٹا بھی اور 8واں بھی۔ 8واں بھی آ رہا ہے کہ 8واں قاعدہ کیا ہے، تو اولویت کس قاعدے کو حاصل ہے؟ چھٹے قاعدے کو۔ 8ویں قاعدے کو آپ وہاں پر جاری اگر کر سکتے ہیں تو اس کو نہ کریں بلکہ چھٹے کو جاری کر لیں۔ 7واں قاعدہ یہ ہے کہ یا ساکن ہو، ما قبل اس کا مضموم ہو تو یا واو میں تبدیل ہو جاتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ فاعل فعل ہو، جیسے یجسرو، یا ساکن ہے، اس کا ما قبل مضموم ہے، یا واو میں تبدیل ہو جائے گی۔ 7واں قاعدہ۔ 7واں قاعدہ، اگر یا ساکن ہو اور اس کا ما قبل مضموم ہو تو یا واو میں تبدیل ہو جائے گی، جیسے یج سے رو سے یو سے رو بن جائے گا۔ ایک شرط اس میں ہے اور وہ یہ کہ یا فاعل فعل ہو، فاعل فعل ہو تو تب یہ واو میں تبدیل ہوگی ورنہ تبدیل نہیں ہوگی۔ 8واں قاعدہ، واو اور یا متحرک ہوں، ما قبل ان کا مفتوح ہو تو واو اور یا الف میں تبدیل ہو جائیں گی اس شرط کے ساتھ کہ حرکت آنہا عارضی نہ باشد، وہ حرکتی را کے قبل از الف یا نسبت یا علامت تانیث یا نون تاکید یا بجہت دفع التقاء ساکنین باشد عارضی گویان۔ کہتے ہیں کہ اگر واو اور یا متحرک ہوں اور ان کا ما قبل مفتوح ہو تو واو اور یا کو کس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے؟ الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ چھٹا قاعدہ کیا تھا؟ چھٹا قاعدہ یہ تھا کہ واو کیا ہے، اس کو لام الفعل کے طور پر آئی ہے، اس کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم واو کو الف میں تبدیل کر رہے ہیں اور یا کو، اس صورت میں اس شرط کے ساتھ کہ واو اور یا کی حرکت ان کی اپنی حرکت ہو، ان کی عارضی حرکت نہ ہو۔ عارضی حرکت بھلا کون سی ہوتی ہے؟ عارضی حرکت وہ ہوتی ہے جو الف کی وجہ سے یا نسبت کی وجہ سے یا تثنیہ یا نون تاکید کی وجہ سے یا التقاء ساکنین کو دور کرنے کی وجہ سے یا واو پر وہ حرکت آ گئی ہے، ورنہ اس کی اپنی حرکت وہ اصلی نہیں ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو 8واں قاعدہ جاری ہو جائے گا، جیسے دعوا سے دعا، واو حرف علت متحرک ہے، ما قبل اس کا مفتوح ہے تو واو الف کو